السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، روس اور یوکرین کو جنگ میں کودے ہوئے تقریباً 27 سے 28 دن ہو چکے، اور کیا کیا تباہی آئی وہ ہم اور آپ اخباروں کے ذریعے جان رہے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو ظلم روس یوکرین پر کر رہا ہے اس سے زیادہ ظلم فلسطین پر اسرائیل نے کیا اور اب تک کرتا آ رہا ہے؟ روس نے جب یوکرین پر دوستو حملہ کیا تو پوری دنیا کا غمگسار امریکہ، جس نے افغانستان میں 20 سال تک بمباری کی، ویتنام میں 1 نومبر 1955 سے لے کر کے 30 اپریل 1975 تک وہاں کے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا، اور 20 مارچ 2001 میں عراق کو تبدیل کر دیا کھنڈرات میں۔ وہی امریکہ امن کا سبق پڑھاتے ہوئے روس پر سینکشن لگا رہا ہے، پابندیاں لگا رہا ہے۔ لیٹ سے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، مان لیتے ہیں بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ جان ہر ایک کی قیمتی ہے، لائف از مور امپورٹنٹ دین کنٹری۔ یہ صحیح بات ہے، لائف سے زیادہ، زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم کوئی چیز نہیں۔ قرآن میں خود اللہ نے فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی ایک شخص کا قتل ہوتا ہے ناحق تو گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بھائی، ہم تو مان رہے ہیں کہ چاہے وہ لڑائی یوکرین کے اندر ہو، شام کے اندر ہو، فلسطین کے اندر ہو، برما کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ غلط ہے، اس کا کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کنٹری کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو، جانتے ہیں تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب کوئی قانون کسی کے لیے اپلیکیبل ہے اور کسی کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔ رشیا نے جو یوکرین پہ کیا وہ کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے اس نے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہی کام جب امریکہ عراق میں جا کر کے کرے، شام میں جا کر کے کرے، فلسطین میں جا کر کے کرے تو وہ صحیح ہے، لیکن وہی کام رشیا کرے تو غلط ہے۔ یہ کیسا رول ہے، کیسا قانون ہے کہ ایک کے لیے تو اپلیکیبل ہے اور ایک کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے؟ ایک تو اسے فالو کر رہا ہے، دوسرا اسے فالو نہیں کر رہا۔ امریکہ اور یورپی یونین، ان کی ہمدردی اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب درجنوں نوجوان مردوں اور عورتوں اور بچوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ 2-2 3 مہینے کے شیرخوار بچوں کے سر سے ان کے ماں کا سایہ ہٹا لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے بمبارڈمنٹ کے ذریعے۔ اس وقت یہ کہاں جاتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھیے۔ اس وقت یہ تیل لینے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس فلم کے ڈائریکٹر یہ، رائٹر یہ، اور بلکہ یہ کہیے کہ پروڈیوسر بھی یہی ہیں۔ ہاں، رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد اقصیٰ میں کیا کیا حرکت ہوئی پچھلے بار، لاسٹ ایئر 2021 میں کیا کیا حرکت ہوئی۔ اس دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا کہ $7.35 ملین کے ہتھیار اسرائیل کو دیے جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، وہی امریکہ ہے جو کچھ دن پہلے اسرائیل سے کہتا ہے اور فلسطین سے کہتا ہے کہ سیز فائر کر دو، رمضان کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، اور پھر وہی امریکہ ہے، وہی جو بائیڈن ہے جو اسرائیل کو 735 ملین $73 کروڑ $73 کروڑ۔ دوستو، آپ کو یاد ہے نا 1967 والی جنگ عرب اسرائیل کی؟ مصر وہاں بھی اسرائیل کے پرخچے اڑا رہا تھا، لیکن وہاں بھی یہی امن کا علم بردار ٹھیکیدار امریکہ تھا جس نے اسرائیل کی مدد کی، ورنہ اسرائیل کی کیا اوقات تھی کہ 6 عرب ممالک کے سامنے وہ ٹک جائے۔ جی ہاں دوستو، اس زمانے میں 1967 میں ایئر کرافٹ کے ذریعے امریکہ نے مدد کی، اور جانتے ہیں ایئر برج بنا دیا تھا اس نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں برج بنی ہوئی ہے، اتنے زیادہ جو ہے جہاز آ رہے تھے۔ کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے۔ اور اسرائیل کتنا حق پر ہے اور کتنا مظلوم ہے، اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، جانتے ہیں ابھی یوکرین پر جنگ مسلط ہوئے صرف چند دن ہوئے ہیں، 27 دن کے قریب ہوئے ہیں، اور رشین ڈپلومیٹس کو آئی پی یو سے نکالنے کی مانگ کی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آئی پی یو، انٹرنیشنل آرگنائزیشن پارلیمنٹ۔ آپ سوچئے، کویت کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، جن کا نام مرزوق الغنیم ہے،
IPU میں اسرائیل کے وجود کو دوہرا معیار بتاتے ہوئے کہا کہ چند دنوں کی جنگ کی وجہ سے روس کو تو IPU سے نکالا جا رہا ہے اور 60 سال سے فلسطینیوں کی زمین پر قابض اسرائیل اب بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہ قوم اور نسل کو دیکھ کر کے فیصلے نہیں کیے جا رہے ہیں؟ بھائی وہی ظلم جب کشمیر فلسطین پہ ہوتا ہے تو امریکہ چپی ساتھ جاتا ہے۔ آج کوئی ہمت کرے گا اسرائیل پہ سینکشن لگانے کی؟ یورپی یونین جرمنی جو اتنا اترا رہا تھا، اکڑ رہا تھا ہم گیس نہیں لیں گے، آج اس کی حالت دیکھیے، آج وہ پھر گیس لینے پر مجبور ہے۔ رشیا نے بھی کہہ دیا، ٹکا کے جواب دیا رشیا نے بھی، کہا کہ گیس تو بھائی ہم نے منع تو کیا نہیں تھا، آپ لو بالکل لو، لیکن اب جو ہے پیمنٹ ڈالر میں نہیں بلکہ یوان میں ہوگا۔ اب دیکھیے امریکہ کہاں جا رہا ہے، ڈالر کا ریٹ گرے گا دھیرے دھیرے۔ تو پوٹن کا دماغ زبردست ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں دوستو کہ ایک لڑائی اگر رشیا کرے تو وہ غلط ہے، وہی لڑائی امریکہ کرے تو صحیح کیوں ہے؟ اسرائیل کرے تو صحیح کیوں ہے؟ یوکرین میں جو لوگ مر رہے ہیں ہمیں بھی ان کا دکھ ہے، ان کی تکلیف ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس طرح یوکرینین انسان ہے نا، ایسی فلسطینی بھی انسان ہے، ویسے ہی شامی بھی انسان ہے، ویسے ہی عراقی بھی انسان ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ ذرا سوچئے۔ تو میرے دوستو، بات اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو دونوں کو کمپیئر کریں گے، اسرائیل ورسس فلسطین اور روس ورسس یوکرین، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسرائیل کے جیسا ظلم اور بربریت اور تشدد اور ملیٹنسی کسی اور ملک نے نہیں پھیلایا۔ آئے دن خبروں میں، اخباروں میں آپ پڑھتے ہوں گے، ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھاس کھانے پر مجبور ہیں، کھانے کو گلے نہیں ہیں، اناج نہیں ہے، روٹیاں نہیں ہیں، لیکن وہاں کسی کو فکر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے دوستوں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اسلامو فوبیا کے نام پر آج مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو کیا جا رہا ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ابھی 15 مارچ کو جو ہے اسلامو فوبیا کے تعلق سے ایک UNO میں بل پاس ہوا۔ چلیے یہ ایک اچھی پیش رفت تھی OIC کی جانب سے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اسلامی تعاونی تنظیم کی جانب سے، کہ اس نے یہ منظور کروا لیا کہ 15 مارچ وہ دن ہوگا آج کے بعد سے کہ جس دن لوگوں کو اویئر کیا جائے گا اسلامو فوبیا کے تعلق سے۔ یہ ایک بیماری ہے جو لوگوں کے اندر ڈالی گئی ہے، اور اسپیشلی 9/11 کے واقعے کے بعد دوستو جس قدر مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے ساتھ دو نظری کی جا رہی ہے، جابس میں پریشانی، سفر میں پریشانی، اسی طرح دوسرے کاموں میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ تو خیر یہ تو اسلامو فوبیا کے نام پر اب جو بل پاس ہوا ہے بہت ہی خوشائند بل ہے، مسلمانوں کی خوشی کی بات بھی ہے۔ اس میں دوسرے مذاہب کو بھی ایڈ کرنا چاہیے، اگر ہندوازم کے ساتھ ڈسکریمنیٹ ہو رہا ہے، کرسچینٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ایڈ کرنا چاہیے۔ تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین سمیت جتنے بھی کنٹری ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، سب نے ایک گروپ بنا لیا ہے، سب نے متحد ہو کر کے رشیا کا بائیکاٹ کیا۔ وجہ اس کی جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یوکرینین جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب اسلام نہیں ہے، وہ مذہب پریکٹسنگ نہیں ہے۔ اور شام میں جو لوگ مر رہے ہیں، فلسطین میں جو لوگ مر رہے ہیں، وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ایک پریکٹسنگ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے جان کی ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ظلم مسلمانوں پر ہوتا ہے تو کوئی بھی ملک اٹھ کر کے مسلمانوں کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ مسلم ملک میں ہو تو دیکھیے امن کے اور پیس کے جتنے علم بردار ہیں وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم ہوتا ہے چاہے وہ کسی کے بھی خلاف، لیکن میری ایک شکایت ان سپر پاور طاقتوں سے یہ بھی ہے کہ بھائی جب آپ غیر مسلم مظلومین کی مدد کر رہے ہیں تو مسلمان مظلومین کا خون بھی کہیں غیر مسلم مظلومین سے کسی درجے میں کم نہیں ہے، بلکہ ان کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے۔ لہٰذا آپ کو جس طرح غیر مسلم مظلومین کی مدد کرتے ہیں اسی طرح مسلمان مظلومین کی بھی شام و عراق، فلسطین و اردن میں مدد کیا کریں۔
امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو کے کسی ایک پوائنٹ کو بھی آپ نے پسند کیا ہو تو براہ مہربانی لائک کے بٹن پر پریس فرما دیں۔ اسی طرح سبسکرائب کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور شیئر، اور اگر موقع ملے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔